تو آپ نے پڑھا نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا آپ، اب وہ جھوٹ چل رہا ہے، بولے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وائرس کا علاج بتا رہا ہے لوگوں کو، جو پیدا ہوتے ہی جس نے بولنا شروع کر دیا، وہ اتنی بھیانک شکل ہے نا اس بچے کی کہ دیکھا نہیں جاتا، اس بچے نے بولنا شروع ہو کر دیا ہے۔ وہ جھوٹ اتنا پھیلاتے ہیں لوگ یار، اتنا پھیلاتے ہیں، جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے نا، اس کو تو جھوٹ کا پلیٹ فارم بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ چند ماہ پہلے وہ بابری مسجد میں جنات والا جھوٹ بولا لوگوں نے، اور ابھی حال فی الحال ہی میں قرآن مقدس میں بال نکل رہے ہیں، اس کو اگر پانی میں ڈال کر کے اس پانی کو پی لیا جائے تو اس سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے، وہ حضور کے بال ہے معاذ اللہ رب العالمین، اس سے وائرس کا علاج ہو رہا ہے بالوں سے، پھر یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ وائرس کا علاج بتا رہا ہے۔ یار میرے بھائی شرم کرو تھوڑی سی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، آپ کو پتا چلے گا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جھوٹ بولنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ایک مرتبہ نا میرے آقا بیٹھے تھے صحابہ کرام کے درمیان، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں 4 بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 4 بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ ایک ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنا، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، کسی اور کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر کا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے گنایا کہ کسی کو قتل کرنا، یہ بڑے گناہوں میں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر جب چوتھے نمبر کی باری آئی نا بتانے کی، تو میرے آقا نا ٹیکا لگائے بیٹھے تھے، آقا کچھ آگے تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے صحابہ، سب سے پہلے نمبر کا گناہ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرے نمبر کا گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرے نمبر کا گناہ یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا، اور چوتھے نمبر کا گناہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ تو دیکھیں آپ، بڑے گناہوں میں اس جھوٹ کا شمار ہے، لیکن لوگ عام کرتے جا رہے ہیں اس بات کو۔ بزنس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، آج جو گھروں میں لڑائیاں ہیں وہاں سب سے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، آج نا اتفاقیاں پیدا کرنے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں نا، شاید ہی کہیں اتنے جھوٹ پھیلائے جاتے ہوں۔ کتنے مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کبھی بابری مسجد کے حوالے سے، کبھی قرآن مقدس میں بال نکل رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ یار اب تک ہم پریشان ہیں بتاتے بتاتے کہ لوگ مانتے نہیں کچھ بات کو، تو کہ دیکھیں کوئی بھی آتا ہے قرآن مقدس کو لے کے بولے بال نکل رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ سارے گناہ، سارے جھوٹ سے ابھی نجات نہیں ملی تھی لوگوں کو، کہ ایک نیا جھوٹ ایجاد کر دیا کہ بولے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ پیدا ہوتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور یہ وائرس کا نا علاج بتا رہا ہے۔ او شرم کرو یار، تھوڑی بہت تو شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں تم مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تو اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تم عمل کرو نا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جھوٹ نہ پھیلاؤ، کیونکہ جھوٹ اگر ایک نے پھیلایا، پھر اس نے دوسرے پر عمل کیا، تیسرے نے عمل کیا، اس کو پھر چوتھے نے آگے شیئر کیا، اسی طریقے سے اس کی شیئرنگ بڑھتی رہی، اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی نا۔ اب جس نے سب سے پہلے جھوٹ ملایا تھا، اس سارے لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا۔ وہ کام کرنا ہے تو یار کوئی اچھا کام کرو نا، کوئی نیک کام کرو۔ یاد رکھو اگر نیکی کو کسی نے ایجاد کیا نا، اب اس نیکی پر جو عمل کرتا رہے گا، اس اچھی بات پر کوئی عمل کرتا رہے گا نا، تو پھر اس سب کا ثواب اس کو ملے گا کہ جس نے نیکی کو ایجاد کیا تھا۔ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، نہ جھوٹے کو اللہ پسند فرماتا ہے، نہ جھوٹے کو اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں، اور جس سے رب ناراض ہو جائے، جس سے رب کا رسول ناراض ہو جائے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں۔